السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ پیٹرولیم لیوی میں 80 روپے کمی کر کے پیٹرول سستا کر دیا گیا۔ مہنگا کیوں کیا گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ امریکہ مشکل میں ہے، ٹرمپ کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہے، جرنیلوں کو برطرف کر رہا ہے، امریکی طیارے گر رہے ہیں، پائلٹس گرفتار ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو پاکستان نے فیصلہ کر لیا قرض واپس کرنے کا۔ بہت زبردست فیصلہ ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ حکمت عملی بنا لیں، آج نہیں تو کل، اس سال نہیں، اگلے سال نہیں، چند سالوں میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ یہ قرضے جو ہیں ایسے نہ لیے جائیں۔ پھر ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج برسی ہے اور انہیں آج کے ہی دن راولپنڈی میں پھانسی دی گئی تھی۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پیٹرول جب 458 یا 460 روپے کر دیا گیا تو ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا، میڈیا میں احتجاج ہوا، سوشل میڈیا میں ہوا، سیاسی جماعتوں میں کیا، حتیٰ کہ حکمران جماعت کے اندر سے بھی احتجاج ہوا۔ اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کل رات کو ہنگامی میٹنگ بلائی۔ فوری طور پہ اطال و تارڑ کو وزیر اطلاعات کو طلب کیا اپنی رہائش گاہ لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں۔ پھر تقریر کا مسودہ تیار کرایا گیا اور لیوی ٹیکس، جس کے متعلق میں نے بار بار کہا ہے کہ اس میں لیوریج ہے حکومت کے پاس IMF کے معاہدے کے حوالے سے، اس کو کم کر دیں، وقتی طور پہ کم کر دیں تاکہ آپ بڑے بحران سے بچ سکیں اور عوام پریشانی سے بچ سکیں۔ تو کمال مہربانی کیجیے شہباز شریف صاحب نے، چاچو نے، اور 80 روپے لیوی ٹیکس ایک مہینے کے لیے کم کر کے قیمتوں کو 378 روپے فی لیٹر پہ لے آئے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ سرکاری فری، اسلام آباد راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ فری، سندھ میں کراچی میں کچھ چلتی ہیں بسیں وہ فری، اور ابھی تک KP سے اناؤنسمنٹ نہیں آئی، میٹرو بسیں وہاں بھی چلتی ہیں، حالانکہ وہ احتجاج سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک ہی سوال اٹھاؤں گا، یہاں شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھوں گا، حکومت کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کا وزیر خزانہ، اس کی کیا پرفارمنس ہے؟ آپ کے وزیر پیٹرولیم کی کیا پرفارمنس ہے؟ صرف قیمتیں بڑھانا، FBR کی ناقص پرفارمنس ہے، جس کا وجہ سے لیوی ٹیکس بار بار بڑھتا ہے۔ FBR اپنے ٹارگٹس نہیں پورے کر پاتا ٹیکس کے۔ تو وزیر خزانہ صاحب، آپ ایک مہینہ سوئے رہے، آپ نے پہلے IMF سے یہ جنگی صورتحال میں نیگوسیشن کیوں نہیں کی؟ اب واشنگٹن جا رہے ہیں آپ، میرے خیال میں واشنگٹن سے واپس آ کے انہیں تبدیل کر دینا چاہیے۔ اسحاق ڈار سے ہی سیکھ لیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا سفارتکاری کا، لیکن انہوں نے کس طریقے سے کام کیا۔ پھر وزیر پیٹرولیم ہیں علی پرویز ملک صاحب، نوجوان ہیں لیکن اس فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے انہیں۔ یہ بڑا مشکل سیکٹر ہے، بیوروکریسی ایسی فائلیں بنا کے لاتی ہے، ایسی ڈراتی ہے، اور پھر گالیاں سیاسی حکومت کو، وزیر اعظم کو پڑتی ہیں۔ پھر آپ نے گالیاں کھا کے ہی، وہ کیا مثال ہے 100 پیاز اور 100 گنڈے والی۔ پہلے اینالائز کریں، وزیر اعظم صبح 8 بجے سے پتہ نہیں رات تک میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ پہلو میٹنگ میں کیوں نہیں آیا تھا کہ عوام کا ریئیکشن آئے گا، ہم واپس لیں۔ اس چیزوں پہ دیکھیں، ٹیکس کلیکشن ٹھیک کریں، ریٹیلر پہ ٹیکس لگائیں، بجائے کہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے آپ پورے عوام کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یہ ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لاتے آپ؟ ان کو لائیں، یہ تو لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب پیٹرول 10 روپے بھی بڑھ جائے تو قیمتیں کہاں لے جاتے ہیں۔ آج 80 روپے کم ہوئی ہے نا پیٹرول، تو مارکیٹ میں چیزیں کم ہوئی ہیں۔ یہ DC کا کام ہے، AC کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، چیک کرے جا کے۔ قیمتیں بڑھا دی انہوں نے، پرسوں رات سے بڑھا دی تھی، کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں چیک کرے گا۔ جب بھی پوچھو سبزی والے سے، ہو جی منڈی سے آیا ہے مہنگا، منڈی سے مہنگی آئی ہے۔ منڈی سے کہاں؟ منڈی امریکہ سے آئی ہے، منڈی ڈالر میں خریداری ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرے،
ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مختصراً ایران بڑا ڈٹ کے لڑ رہا ہے، امریکہ کے طیارے گرائے ہیں، بڑے ایسے طیارے جن پہ امریکہ، جس طریقے سے وہ نریندر مودی نہیں فضول باتیں کرتا تھا، رافیل ہے ہمارے پاس، ہم ان رافیل کو بھی پاکستانی شاہینوں نے گرایا، اور ایران کے پائلٹس، ایران کی ٹیکنالوجی نے کامیابی سے طیارے گرائے، ایک پائلٹ گرفتار کیا، ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے، چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ کی، فرسٹریشن کا شکار ہے، جرنیل برطرف کر دیے، آرمی چیف ہٹا دیا، یعنی کہ بادشاہ بنا ہوا ہے، بدماش بنا ہوا ہے ٹرمپ دنیا کا۔ آرمی چیف نے آرگو کیا ہوگا کہ بھئی جنگ بندی کرو، اب مزید نہ لڑیں، تو اس نے کہا نہیں لڑنا ہے، کیونکہ اسرائیل اور ایک گلف کا ملک نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو۔ متحدہ عرب امارات، پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات، تقریباً ناظرین 20 لاکھ سے زائد پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر آتے ہیں، پاکستان کے اندر ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا یو اے ای کو، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے سے مسائل آئے۔ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا متحدہ عرب امارات نے، اور پاکستانی لیڈرشپ پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، ہماری لیڈرشپ نے واضح کیا، قائد اعظم کا فرمان بتایا اور سعودی عرب سے تعلقات بتائے کہ ہم نہیں کر سکتے اس ماحول میں جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کے دور حکومت میں جب اکانومی بہت دباؤ کا شکار تھی، زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو گئے تھے، تو اس وقت مجھے یاد ہے عمران خان اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے یو اے ای کی قیادت سے صدر سے بات کی، تو $2 ارب انہوں نے ڈپازٹ کیے، جن پہ 6% شرح سود بھی تھا۔ اب جب بار بار کوشش کی گئی، شہباز شریف نے بھی کی، یہاں رحیم یار خان بھی گئے، وہاں بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، اسحاق ڈار نے بھی کوشش کی، انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن نہیں کیا۔ اب یہ $2 ارب واپس دیے جا رہے ہیں، مجموعی طور پہ قرضہ جو ہے 3.6 ہے بلین ڈالر کا یو اے کا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات ہے، میں نے خبر بھی دی ہے اس پہ، اتصالات کمپنی کو پی ٹی سی ایل فروخت کیا گیا پرویز مشرف کے دور میں، $800 ملین دینے ہیں اتصالات نے۔ ہماری کسی حکومت نے ڈٹ کے یو اے ای سے بات نہیں کی کہ یہ پیسے واپس کریں یا ادھر ایڈجسٹ ہوں گے۔ میں یہ پوائنٹ، ان کو ایڈجسٹ کریں، انہوں نے دینے نہیں ہیں، لیکن پیار محبت سے، طریقے سے، ڈپلومیسی سے، لڑائی نہیں کرنی، دشمنی نہیں بنانی، ہمارے تعلقات رہنے چاہیے یو اے ای کے ساتھ، اور رہیں گے۔ یہ وقتی فیز ہے جنگ کا، مشکلات کا، لیکن دوستی کا پتہ مشکل وقت میں چلتا ہے، دوست کا امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہماری ڈپازٹ واپس کرو، قطر نے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارے ڈپازٹ واپس کرو، صرف اونلی یو اے ای نے کی۔ یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں، یہ مشکل وقت ہے، جنگ ہم نے نہیں شروع کی، ایران پر حملہ اسرائیل نے کیا، امریکہ نے کیا، اور آپ لوگ اس کے امریکہ کے اتحادی ہیں۔ پاکستان تو امریکہ کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ جنگ ختم ہو، جنگ بندی ہو، اور ایران کے خلاف بھی نہیں جا رہا۔ تہران میں پاکستانی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سے باہر یعنی یو اے ای میں پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ اگر دیکھی جائے، جائیدادیں دیکھی جائیں، تو وہ 80 سے 100 ارب روپے کی ہیں ناظرین۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے، ایگزیکٹ فگر تو ظاہری بات ہے یو اے ای کی گورنمنٹ کے پاس ہوں گی۔ اگر یہ پیسہ جس کی بھی جائیداد ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، ریٹائرڈ فوجی ہے، ریٹائرڈ جج ہے، بزنس مین ہے، اور بڑے میڈیا اونرز بھی ہیں، لے آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے، بے روزگاری کیوں نہیں ختم ہوگی، یہ پہلو دیکھنے کی۔
آخر میں ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج برسی ہے. انہیں ایک قتل کیس میں، قصوری قتل کیس میں موت کی سزا سنائی گئی. جنرل ضیاء الحق کا فوجی امر کا دور تھا. کہا جاتا ہے اس وقت ضیاء الحق کہتے تھے کہ بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے. ان کو پھانسی دے دی گئی. ان کے دو ہی کارنامے میں اپنی نظر میں جو ہم نے سنا، پڑھا، لکھا. ایک، متفقہ آئین پاکستان کو دیا. پاکستان ٹوٹنے کے بعد ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور 90,000 پاکستانی فوجیوں کو بھارت سے قید سے آزاد کرا کے پاکستان لائے. اسی لیے کہا جاتا ہے آج بھی بھٹو زندہ ہے. آج کل بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جی جیل میں بڑی سختیاں ہیں، نہیں ہوتا. میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ناظرین. یہ واقعہ لکھا ہے، معروف جرنلسٹ ہیں برطانیہ کی کرسٹینا لیم. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھٹو صاحب بہت تکلیف میں ہیں. کوٹھڑی کی چھت سے مٹی اور سفیدی آنکھوں میں گرتی ہے جس سے ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی آتا رہتا ہے. بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے معروف فلیش مین ہوٹل مال روڈ پہ واقع ہے میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو کچھ بریف کیا کرتی تھی. اور بھٹو صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف نہیں دی جاتی تھی. لوہے کے بیڈ پہ انہیں لٹایا جاتا تھا اور ان کی کمر پر سپرنگز کے گہرے نشانات پڑ گئے تھے. یہ بے نظیر بھٹو نے، شہید نے جرنلسٹوں کو واقعہ اس وقت کے سنایا 79 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ملاقات شروع ہوتی تھی فیملی کی تو سینٹرل جیل، اس کو کہا جاتا تھا پنڈی، اب ڈیالہ جیل تو بعد میں بنی ہے، سے ملاقات سڑکوں پر ہوٹر اور سائرن بجائی جاتی تھی تاکہ سرکاری گاڑیوں کی اس آمد اور اس ملاقات کو ڈسٹرب کیا جائے اور ذہنی اور نفسیاتی اذیت دی جائے ذوالفقار علی بھٹو کو اور ان کی فیملی کو. یہ سارا چیزیں ہیں. اور آج کل میں کسی جیل ہوتی ہے تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جی آج کل زیادہ سختی ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی جیل کو دیکھ لو. بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھی دیکھ لو. اٹک قلعے کی قید نواز شریف کی دیکھ لو. لانڈی جیل کی قید نواز شریف کی دیکھ لو. اور 12 اکتوبر کے بعد جب مری میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا، وہ مناظر بھی دیکھ. بری بات، اگر آج بھی زیادتی کسی کو، غلط بات ہے. یہ زیادتیاں ہوئی ہیں. حوالہ دیتا ہوں تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. کئی لوگ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں اور گفتگو کا جو ایک ہوتا ہے نا تمیز، وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اس مشکل صورتحال سے نکلے، جنگ کا خاتمہ ہو. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.